وہ کون سی 5 عورتیں ہیں کہ جن کو مرتے وقت ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی؟ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، سنن ابن ماجہ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور اس وقت ان کا کوئی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہو، اس لیے کہ یہ اس کی نیکیاں ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ نزع کے وقت مرنے والے کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے لیے نیکیوں کا سبب بنتی ہے اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی ایک اور روایت منقول ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف میں نے دیکھی ہے، اب میں کسی مسلمان میت کی حالت نزع کی تکلیف کو اس کے حق میں برا نہیں سمجھتی۔ پس مذکورہ حدیث سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ نزع کے وقت ہونے والی سختی مرنے والے کی بدعمالیوں کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی۔ مسلمان کے حق میں اس پر اجر و ثواب اور گناہوں کی معافی کی ہی امید رکھنی چاہیے۔ پیارے دوستو، 5 عورتیں ایسی ہیں کہ جن کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ 5 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو مرتے وقت کوئی بھی تکلیف نہیں ہوتی اور ان کی روح آسانی سے نکلتی ہے۔ حالت نزع کے عالم میں جب انسان کی آدھی روح جسم کے اندر ہوتی ہے اور آدھی روح جسم سے باہر نکل چکی ہوتی ہے اور انسان تکلیف کی حالت میں ہوتا ہے، اس وقت انسان کو پیاس اتنی لگتی ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ سمندر کا پانی پی جاؤں، اور اگر بالفرض 7 سمندر کا پانی وہ پی بھی جائے تو پھر بھی اس کی پیاس کبھی ختم نہیں ہوگی۔ روح نکلتے وقت انسان کی تکلیف کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پیارے دوستو، حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ 5 لوگ ایسے ہیں کہ انہیں مرتے وقت ذرا بھی تکلیف نہ ہوگی، یعنی ان کی موت آسان ہوگی اور بغیر تکلیف کے ہوگی۔ ان سے پوچھا گیا کہ وہ کون سے 5 لوگ ہیں کہ جنہیں موت کی سختی میں بھی نرمی میسر ہوگی، تو فرمانے لگے کہ سب سے پہلا شخص وہ ہے جو اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کی وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو پہنچانے میں جلدی کرتا ہے، یعنی ماں باپ کی وراثت میں سے اپنی بہن کا جو بھی وراثتی حصہ بنتا ہے اسے بروقت اپنی بہن تک پہنچاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بہن کے بچے بھوک سے بلکتے رہیں اور بہن بیچاری اس انتظار میں رہی کہ کب میرا بھائی میری وراثت کا حصہ مجھے دے گا۔ بہت بار ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ بہن کی شادی نہیں ہوئی جبکہ اس کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو بھائی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جب بہن کی شادی کروں گا تو اس کا حصہ اسے جہیز کی صورت میں دے دوں گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ اسلام میں بہنوں کو جہیز دینا فرض نہیں جبکہ ان کا وراثتی حق دینا فرض ہے۔ دراصل عورت کو جہیز دینا یہودیوں کی رسم ہے اور اسلام اس کی ترغیب نہیں دیتا۔ واضح رہے کہ والدین کے ترکہ میں سے جس طرح سے ان کی نرینہ اولاد کا حق و حصہ ہوتا ہے، اسی طرح سے بہنوں کا بھی اس میں شرعی حق و حصہ ہوتا ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد ان کے بیٹوں کا خود تنہا قبضہ کر لینا اور اپنی بہنوں کو ان کے شرعی حصے سے محروم کر دینا ناجائز اور سخت گناہ کا کام ہے۔ بھائیوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی بہنوں کو ان کا وراثتی حق و حصہ اس دنیا میں ہی ادا کر دیں، ورنہ آخرت میں دینا ہوگا اور آخرت میں دینا آسان نہ ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں اس پر بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کی بالشت بھر زمین بھی ازراہ ظلم لے گا تو قیامت کے دن 7 زمینوں میں سے اتنی ہی زمین اس کے گلے میں توق کے طور پر ڈالی جائے گی۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے وارث کی میراث کاٹے گا، یعنی اس کا حصہ نہیں دے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جنت کی میراث کاٹ لے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ جہیز کی رسم مسلمانوں کی رسم نہیں بلکہ یہودیوں کی رسم ہے، اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ جس طرح یہودی کی عورت کو بغیر جہیز کے کوئی شخص قبول نہیں کرتا تھا، اسی طرح آج عالم اسلام میں بھی عورتوں کی شادیوں میں سب سے بڑی رکاوٹ جہیز بن چکی ہے۔ غریب آدمی کی بیٹی بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی کہ جہیز کا کوئی انتظام نہ ہو سکا، اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں بہن کا وراثتی حصہ تو نہیں دے سکتا لیکن جب اس کی شادی کا وقت ہوگا تو میں اس کو جہیز دے دوں گا، تو فرمایا گیا ہے کہ بہنوں کو بر وقت حصہ دینے والے بھائی کی روح موت کے وقت بڑی ہی آسانی سے نکلتی ہے۔
پیارے دوستو، یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک عورت کا بھائی جب فوت ہوا تو اس نے بے حد اصرار کیا کہ مجھے بھی قبرستان میں میرے بھائی کی قبر پر لے چلو، میں بھی اپنے بھائی کی قبر پر جانا چاہتی ہوں۔ خیر اس کی بات مانی گئی اور اس کو قبرستان میں اس جگہ پر لے جایا گیا جہاں اس کے بھائی کی تدفین ہونے والی تھی۔ بہن کے دیکھتے ہی دیکھتے بھائی کو قبر میں اتارا گیا اور اس کی میت کو من و مٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ جب دعا کی باری آئی تو اس کی روتی ہوئی بہن نے اپنے تمام عزیز و اقارب کے سامنے آسمان کی جانب اپنے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی جانب دیکھا۔ اس وقت بہن کا دل رو رہا تھا اور اس کی آنکھیں زارو قطار برس رہی تھیں۔ پیارے دوستو، اس روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب دیکھ کر فریاد کی کہ اے میرے رب، اے میرے مالک، آج میرا بھی انصاف کر دے، اور پھر روتی ہوئی کہنے لگی کہ اے میرے مالک، تو میرے اس بھائی کو اپنی رحمت سے دور رکھنا، ایسے ہی دور رکھنا جیسے اس نے میرے ماں باپ کی وراثت سے مجھے دور رکھا ہے۔ میرے بچے بھوک سے بلکتے رہے لیکن اس ظالم انسان کو میرے بچوں پر ذرا بھی ترس نہ آیا، جبکہ میں اپنے بچوں کو حرام جانور کا گوشت کھلانے پر مجبور ہو گئی۔ میرے بچوں نے بڑی ہی غربت کی زندگی گزاری ہے لیکن میرے اس ظالم بھائی کو کبھی بھی حیا نہ آئی اور کبھی بھی ان پر رحم نہ آیا کہ میں اپنی بہنوں کی وراثت کا، ان کا جو حق و حصہ بنتا ہے، انہیں ادا کر دوں۔ اے میرے مالک، آج تو انصاف کر دے، اور جس طرح سے اس نے مجھے میری وراثت کے حق سے دور رکھا ہے تو بھی اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے دوستو، صرف اور صرف ایک لمحے کے لیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا سوچو کہ جب آپ اپنی بہنوں کو ان کی وراثت کا حق ادا نہیں کرتے تو پھر ان کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلتی ہوگی یا بد دعا نکلتی ہوگی۔ بہن کے لیے ظالم بن کر مرو گے یا پھر مظلوم بن کے، اور یاد رکھنا کہ بہن کا حق کھانا ایسا ہی ہے جیسے خنزیر کا گوشت کھانا۔ تو تمام بھائی آج ہی عہد کریں کہ ان کی بہنوں کی وراثت کا جو بھی حق و حصہ بنتا ہے اسے ضرور ادا کریں گے۔ پیارے دوستو، دوسرا شخص جس کے بارے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی روح مرتے وقت بڑی ہی آسانی سے نکلے گی، وہ ہے کثرت سے صدقہ کرنے والا شخص۔ ایسا شخص جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر اپنے مال و دولت سے اس طرح سے صدقہ و خیرات کرتا ہے کہ جب وہ اپنے ایک ہاتھ سے کسی کو دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ یعنی جو شخص کثرت سے صدقہ کرے گا تو جان کنی کے وقت اس کی روح بہت ہی آسانی سے نکلے گی اور اسے کسی بھی قسم کی تکلیف کا سامنا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ اور رسول اللہ کی جانب سے بار بار اس عمل کا حکم دیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، تیسرا انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، یعنی اپنے ماں باپ، بیوی بچوں اور بہن بھائیوں سے نرمی والا رویہ رکھنے والا ہے، اپنے بیوی بچوں سے پیار کرنے والا ہے اور انہیں لقمہ حلال کما کر کھلانے والا ہے۔ اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں کہ جب تمہارا رزق تنگ ہونے لگے تو اپنا دسترخوان وسیع کر کے اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو، کیونکہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، یعنی انہیں کھلانا پلانا صدقہ ہے۔ پیارے دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص اپنی ہر نماز یہ سوچ کر ادا کرتا ہے کہ میری یہ نماز میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے اور نماز مومن کی معراج ہے، نماز کفر و ایمان میں تفریق ہے، تو جو بھی شخص خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پنجگانہ ادا کرتا ہے تو ایسا شخص مرتے وقت کسی بھی قسم کی سختی اور تکلیف میں مبتلا نہ ہوگا۔ پیارے دوستو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ پانچواں وہ شخص ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہو، خود بھی قرآن پڑھتا ہو اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم سے روشن اور منور کرتا ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر قرآن پڑھا کرو اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کثرت سے رویا کرو، اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش ہی کر لیا کرو۔ پیارے دوستو، حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر رونے کی کوشش بھی کریں اور پھر بھی رونا نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ تو فرمایا کہ پھر اپنے مقدر پر رویا کرو کہ تمہارا دل اس قدر سخت ہو چکا ہے کہ تمہارے آنسو ہی جاری نہیں ہوتے۔ یعنی اللہ کا کلام ہاتھ میں پکڑ کر بھی جس شخص کو رونا نہ آئے اور وہ خشیت الہی سے آنسو نہ بہائے تو پھر اسے اپنی سخت دلی اور سنگ دلی پر افسوس کا اظہار ضرور کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، یہ تو تھے ایسے 5 اعمال کے جن کو کرنے والے کو موت کے وقت آسانی میسر آتی ہے اور اس کی روح آسانی سے نکلتی ہے، لیکن حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت کے وقت درپیش سختی کا منظر دیکھا ہے، تب سے کسی کی آسان موت پر خوش نہیں ہوتی اور کسی کو آسان موت نصیب ہونے کی تمنا بھی نہیں کرتی، کیونکہ وہ جان چکی تھی
کہ نہ تو موت کی سختی مرنے والے کے برے اعمال کا نتیجہ ہے اور نہ ہی کسی کی آسان موت اس کے لیے کوئی عزت افزائی کی بات ہے۔ اگر سچ میں ایسا ہی ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت سب سے آسان ہوتی۔ موت کی سختی کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت نزع میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں اپنا مبارک ہاتھ داخل کرتے اور پھر اپنے مبارک چہرے پر پھیر لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ یا اللہ موت کی سختی میں میری مدد فرما۔ لیکن اس کے علاوہ مختلف احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مومن کی روح نہایت ہی آسانی سے نکلتی ہے اور پھر روح کے نکلنے کے بعد اس کے لیے خوشخبریاں شروع ہو جاتی ہیں، جبکہ ایک کافر کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی روح نہایت ہی سختی کے ساتھ قبض کی جاتی ہے اور پھر مرنے کے بعد اس کے لیے نہایت ہی برے احوال شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض احادیث مبارکہ میں یہ بھی فرمان موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے اندر ایک ایسی سختی رکھی ہے کہ اس کا احساس دنیا سے جانے والے ہر شخص کو ہوتا ہے، خواہ وہ نیک مسلمان ہو یا کوئی بدترین کافر ہو، لیکن مومن پر جو بھی تکلیف آتی ہے وہ اس کے درجات کی بلندی اور گناہوں سے بخشش اور معافی کے لیے ہوتی ہے، جبکہ کافر پر تکلیف اس کے اعمال کی سزا کے طور پر آتی ہے۔ چنانچہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ موت کے وقت ایک مسلمان کے لیے جو تکلیف ہوتی ہے وہ اس کی بخشش کا سامان بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اس اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔